خدا ہوگی مجھ کو، ضرورت نہیں نا خدا ہوگی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں، خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جناب صدر محفل، قابل قدر اساتذہ کرام، انصاف پرور منصفین اور قابل علم عرفان کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس معزز ایوان میں میرا موضوع سون ہے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب صدر، ایک آہ اٹھی اور کئی کہوں میں دفن ہو گئی، میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشم نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا، میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تر تراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کی دریچوں میں گونجتی ہے، میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام، میری آج کی جرت بابری مسجد کی حرمت کے نام کہ جس کی اذانیں خاموش ہو گئی، میری آج کا جوش ولولہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے، میرا آج کا غضب و غصہ ان حکمرانوں کے نام کہ جو سکون کے میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے ہیں۔ جناب صدر، آج کشمیر زہم زہم ہے، وہ کشمیر کی جہاں کبھی بہتے نالوں اور ابشاروں کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج غیرتوں کی سسکیوں اور جیہوں کی آوازیں آتی ہے۔ وہ کشمیر علم و حکمت کی جہاں جہاں کبھی تعلیم تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیاء نے جنم لیا، آج سو لکھتے ہوئے شغل جنم لے رہے ہیں۔ جناب صدر، برصغیر میں 1947 کا سورج آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر کشمیر میں پھر بھی سورج گرہن رہا۔ برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں کی چالاکی اور ہندو کی سازشیں آہر رنگ لائی اور کشمیر ایک بار پھر بھارت کی جھولے میں جا گرا، یوں کشمیریوں پر قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی۔ جناب صدر، تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ جو قوم غالب آ جاتی ہے، فرمان امروز یعنی آرڈر آف دی ڈے انہی کا ہوتا ہے۔ بات تعداد کی نہیں، اس تعداد کی یہودی ہے۔ آج کی دنیا میں 20 کروڑ یہودیوں نے 8 ارب انسانوں کو نچا رکھا ہے، وہ مسلمانوں کی ازلی دشمن ہے اور ہم انہی سے آزادی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لنڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جناب صدر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی جائے یا عالمی برادری کے کردار پر بات کی جائے، انسانی حقوق کی دستاویز میں فرد کی آزادی، عدل، انصاف اور مساوات کا حق دیا گیا ہے۔ اقوام عالم نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو جائز تسلیم کیا، انسانی حقوق کمیشن نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو جائز تسلیم کیا۔ انسانی حقوق کمیشن نے 29 سال میں 1 لاکھ کشمیریوں کی شہادت کو تسلیم کیا، 1.5 لاکھ افراد بے گھر ہونے کو تسلیم کیا، کشمیریوں پر ظلم و ستم کرنے کو تسلیم کیا۔ اس تسلیم شدہ رپورٹ کے بعد آج بھی کشمیر کے چپے چپے پر چلتی گولیاں فوجی جیپوں کے ساتھ گھسیٹتے کشمیری، زیادتی کا شکار عورتیں، یتیم بچے اور بیوائے کے تھانوں میں ظلم ستم سہتے نوجوان پکار پکار کر کہہ رہے ہیں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر سنا کے داروں پر کلمہ حق جو کہہ نہ سکے، 100 بار پلکنے دے گا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کرتے، رزم حق کو باطل میں وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ جناب صدر، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی داستان بہت طویل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان 70 سالوں میں جو ظلم و ستم ہوا، ان سب کا ذمہ دار کون؟ اگر عالمی برادری اپنا کردار ادا کرتی تو آج کشمیر میں لاکھوں شہادتیں نہیں ہوتی۔ ان تمام دلائل شہادتوں کے بعد یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار منافقانہ رہا ہے۔ کشمیر کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے، اے رہبر قوم تیری دانش بیمار فے تو، اقوام بدبخت کے دوغلے کردار فے تو، زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تو۔ جناب صدر، آج کشمیری خون میں لت پت ہو کر یوں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے، اگر آئرلینڈ کو آزادی مل سکتی ہے، اگر ہانگ کانگ کو آزادی مل سکتی ہے تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کشمیری خون میں لت پت ہو کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سنگ کی طرح جو خال ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہمراہ وفا کے رہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں لہرائے گا، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے، وما علینا الا البلاغ۔